بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یہ کہانی ایسے ظالم سماج کے بارے میں ہے کہ جو والدین کے مر جانے کے بعد ایک مظلوم اور بے بس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی کر دیتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے نہ ان کا ضمیر جاگتا ہے اور نہ ان میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ بن ماں باپ کے بچی پر شفقت کرنی چاہیے، نہ کہ ظلم۔ میرا نام منزہ ہے۔ جب میں 12 سال کی تھی میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میری امی بہت ہی حسین اور انتہائی مغرور عورت تھیں اور پڑھی لکھی بھی بہت تھی، جبکہ ان کا سسرال ان پڑھ جاہل تھا۔ اپنے امی ابو کے ایکسیڈنٹ کے بعد میرے چچا تایا نے میری سرپرستی لینے سے انکار کر دیا۔ تب مجھے مجبوراً میرے ماموں اپنے ساتھ لے گئے، اور تب سے اب تک میں ماموں کے گھر رہتی تھی، اور میری مامی مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی، کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اس کی اپنی بیٹیاں قدرے کم خوبصورت تھیں۔ اس کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں میری خوبصورتی کی وجہ سے ان کی بیٹیوں کے رشتے نہ ہوں یا ان کی بیٹیوں کو ریجیکٹ کر دیا جائے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جاتی۔ وہ تو اتنا ہی چاہتی تھی کہ میں ہمیشہ ذلیل ہوتی رہوں، کیونکہ میری ماں کے ساتھ میری مامی کو بھی خدا واسطے کا بیٹھ تھا۔ ان کا کہنا تھا میری ماں نے میری ساری زندگی ان کو نیچا ہی دکھایا تھا، لیکن اب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی اور وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اور چاہتی تھی کہ میں کبھی بھی خوش نہ رہوں۔ وہ جلد از جلد مجھے گھر سے نکالنا چاہتی تھی اور میرے ساتھ نوکروں والا سلوک کرتی تھی۔ پھر ایک دن میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ میرے لیے دنیا کا کوئی بھی رشتہ آتا، میری مامی نے کبھی بھی میری شادی نہیں کرنی تھی، لیکن اس رشتے کے بارے میں سن کر ہی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہاں کر دیں گی۔ دراصل مامی کے خاندان میں ایک آدمی تھا جس کا رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ وہ آدمی بہت ہی زیادہ بدنام تھا۔ کسی زمانے میں وہ خاندان کا سب سے امیر انسان تھا، لیکن اس نے سارا کچھ جوئے اور لڑکیوں میں اڑا دیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا کام کرتا تھا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے پاس اپنا گھر تک نہیں تھا۔ اس کے سارے رشتہ داروں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اور اس نے میرے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں بھی کافی بڑا تھا اور رشتے میں میرا کچھ نہیں لگتا تھا، لیکن مامی کے بچے اس کو ماموں کہتے تھے، تو میں بھی اس کو ماموں ہی بلاتی تھی۔ وہ مامی کا کزن لگتا تھا اور عمر میں تقریباً میرے باپ کی عمر کا تھا۔ اس نے رشتے کی بات کی ہی کیوں، اس کی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن اس نے ہمارے گھر رشتہ بھیج دیا۔ یہ بات بھی بہت عجیب تھی، جانے اس کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ اس نے رشتے کی بات کر دی۔ شاید اسے میری مامی نے شے دی تھی۔ میرے ماموں بھی اسے کوئی اچھا انسان نہیں سمجھتے تھے، پر وہ خود بھی کوئی رحم دل انسان نہیں تھے۔ انہوں نے بھی کبھی مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ جاتے تھے، لیکن اس بات پر انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ یہ تو خیر مناسب رشتہ ہے، ہم اس کی شادی نہیں کروائیں گے، لیکن میری مامی کو بات کرنے کا طریقہ آتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی غیر مناسب رشتہ نہیں ہے، خاندان سے باہر رشتہ کرنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے، یوں غیروں کو بیٹیاں دینا کوئی آسان کام ہے۔ فکر ہی پڑی رہتی ہے ساری زندگی کہ ان کے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا، اور اس انسان کو تو ہم سب جانتے ہیں، وہ تو ہمارے خاندان کا ہے، میرا بھی دور کا کزن لگتا ہے، اور آپ کی بھی جان پہچان اچھی ہے، ہمارا اس کے ساتھ گہرا رشتہ ہے۔ اگر ہم منزہ کی شادی اس سے کر دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے قریب رہے گی، اور ویسے بھی آپ خود سوچیں کہ ہمارے پاس منزہ کو دینے کے لیے جہیز نہیں ہے۔ خاندان میں منزہ کی عمر کا اور کوئی بھی لڑکا نہیں ہے۔ اگر اس کا رشتہ یہاں نہیں کیا تو کہیں اور کرنا پڑے گا، اور اب اس کی عمر شادی کی ہو گئی ہے۔ اگر آپ یہاں اس کی شادی نہیں کریں گے تو پھر کہیں اور کرنی پڑے گی۔ کیا آپ کے پاس اس کو دینے کے لیے جہیز ہے؟ میری مامی نے میرے ماموں کو دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان کے پاس میرے لیے جہیز کہاں سے آتا؟ آج کل تو اپنی بیٹی کے لیے بھی جہیز بنانا مشکل تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ لو، پھر تم جیسا تم کو مناسب لگتا ہے، ویسے ہی عمر کا کافی فرق ہے۔ میری مامی کا کہنا تھا کہ اتنا بھی فرق نہیں ہے، 15 سے 17 سال کا کوئی فرق نہیں ہوتا، 10 سال کا تو میرا آپ کے ساتھ بھی فرق ہے، تو کیا میں آپ کا گھر بسا کر نہیں بیٹھی ہوں؟ تو میرے ماموں لاجواب ہو گئے، اور انہوں نے میرے سارے معاملات میری مامی کے ہاتھ میں دے دیے اور کہا کہ جو تمہیں بہتر لگتا ہے کر لو، تھوڑے بہت پیسے ہی میں دے سکتا ہوں،
وہ دے دوں گا، باقی اس کی ماں کے کچھ سونے کے زیورات پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو دے دینا، کیونکہ اس کا حق ہے۔ میری مامی کو اور کیا چاہیے تھا، ان کی تو دلی مراد برائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، اور پھر میرا رشتہ ہو گیا۔ میں کچھ بول ہی نہیں پائی کیونکہ مجھے کچھ بتایا ہی نہیں گیا تھا، بس کہہ دیا کہ تمہاری شادی کروا رہے ہیں، اور وہ بھی شکیل کے ساتھ۔ میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھوں میں پانی آ گیا، اور میں نے منمناتے ہوئے کہا کہ مامی وہ تو میرے ابو کی عمر کے ہیں، میں ان کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ تب میری مامی نے کہا کہ ہاں تمہاری شادی ہو رہی ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا عمر سے، اور ویسے بھی تمہارے لیے پہلا اور آخری رشتہ ہے۔ تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے تو تیاری کر لو، تھوڑے بہت پیسے میں تمہیں دے دوں گی، کوئی چیز چاہیے تو اس کے بارے میں بھی بتا دینا۔ نکاح کی چھوٹی سی رسم تھی، خاندان والوں میں سے کسی نے بھی مخالفت نہیں کی کیونکہ میں ویسے ہی یتیم تھی۔ ایک میرے دور کے ماموں لگتے تھے، میری امی کے کزن تھے، انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا تو میری مامی نے ان کو کہہ دیا کہ تم پھر اپنے بیٹے سے اس کی شادی کروا دو، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی بیوی کو بھی ایسی لڑکی چاہیے تھی جو ڈھیر سارا جہیز لے کر آئے، اور میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اسی لیے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ نکاح کی رسم کا دن آ گیا۔ جب میں نے شکیل کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے جب اسے پہلے دیکھا تو وہ قدرے بہتر حالت میں تھا، لیکن اب تو وہ بہت زیادہ بوڑھا لگ رہا تھا، مشکل سے ہی بیمار لگ رہا تھا، اور اس کی شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی عمر سے بھی زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس کا اور میرا 16 سال کا عمر کا فرق تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ اس سے بھی زیادہ بوڑھا ہے۔ پر اب شادی کا دن آ گیا تھا، اب بھلا میں کیا بول سکتی تھی، اور ویسے بھی میری سننے والا تھا ہی کون۔ میرا اس کے ساتھ نکاح کروا دیا گیا اور وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ جب میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کا گھر بہت گندا تھا، وہ اکیلا رہتا تھا، اس کا گھر کسی نے صاف کرنا تھا لیکن ضرورت سے زیادہ ہی گندا تھا، ہر طرف ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ ابھی گھر کے بارے میں نہیں سوچو، ابھی تو ایک دن کی دلہن ہو، بعد میں آرام سے ٹھیک کر لینا۔ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے، تمہارے ناز نخرے اٹھانے کے لیے اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں خاموش تھی، وہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کی کوشش کر رہا تھا، باتوں باتوں میں کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ مجھے بہت خوش رکھے گا، لیکن میرے دل میں ابھی یہی بات تھی کہ میری زندگی برباد ہو جائے گی اور میری شادی اس مرد سے کروا دی گئی ہے جس کو میں پسند تک نہیں کرتی ہوں، نہ اس کے ساتھ میرا کوئی جوڑ ہے۔ سارا خاندان ہنس رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جس ماں کی بیٹی ہے اس کے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے، میری ماں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا۔ میری ماں بھی میری طرح خوبصورت تھی، اور میری ماں کا خوبصورت اور پڑھا لکھا ہونا ہی ان کا گناہ تھا۔ سب لوگوں کو ان کو انا پرست سمجھتے تھے، وہ تھوڑی غصے والی بھی تھی، اور اگر انہوں نے کسی قسم کا کچھ برا کیا بھی تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا، میں تو اس خاندان کا حصہ تھی، ان کی اپنی تھی، تو پھر سب کا میرے ساتھ اتنی نفرت کیوں تھی؟ شکیل نے دیکھا کہ میں کہیں کھوئی ہوئی ہوں اور اس سے کوئی بات نہیں کر رہی تو اس نے خود سے بات شروع کی اور کہا کہ میرے پاس تم کو منہ دکھائی میں دینے کے لیے کوئی تحفہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ سارا گھر تمہارا ہے، اس کی ایک ایک چیز تمہاری ہے، میں کوشش کروں گا کہ تمہیں خوش رکھوں۔ میری طبیعت بھی کچھ خراب ہے اور تم بھی تھکی ہوئی ہو، اس لیے تو آرام کرو۔ اتنا بول کر وہ دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی، لیکن شاید اس کی اپنی طبیعت خراب تھی، اسی لیے اس نے مجھے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں ساری رات روتی رہی اور سوچتی رہی کہ اگر آج میری ماں اور باپ زندہ ہوتے تو میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ میرے بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ میں اپنی شہزادی جیسی بیٹی کے لیے کسی شہزادے کا رشتہ لے کر آؤں گا، اور اب میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ میں ساری رات روتی رہی اور اپنی قسمت کو کوستی رہی۔ مجھے تو اب اتنا غصہ آ گیا تھا کہ میں نے نماز پڑھی تو ہاتھ اٹھا کے کچھ مانگا ہی نہیں۔ میں نے دل ہی میں سوچا کہ جب میری زندگی برباد ہو گئی ہے تو میں اپنے لیے کیا مانگوں، مجھے تو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ایک طرح سے کہنا تو نہیں چاہیے، پر میں خدا سے بھی ناراض ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ نعوذ باللہ، مجھ سے میرے ماں باپ بھی چھین لیے، کسی نے کبھی میری عزت نہیں کی، میرا خیال نہیں رکھا، ہمیشہ ملازموں اور فقیروں والا حشر ہوا میرے ساتھ۔ بس ایک آخری امید تھی کہ شاید میری اگلی زندگی اچھی ہوگی،
اب وہ امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ صبح ہوئی تو شکیل نے میرے لیے ناشتہ باہر سے منگوایا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی طبیعت خراب تھی۔ ہم کھانا کھانے بیٹھ گئے تو وہ عجیب طرح سے کھانسنے لگا اور اس کی حالت خیر ہونے لگی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں بیٹھی رہتی ہوں، میں کیوں اٹھوں؟ یہ کوئی فلم تو نہیں چل رہی کہ ہیرو کی طبیعت خراب ہے تو ہیروئن بیچاری بے چین ہو جائے کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ لیکن اب اس کی حالت زیادہ خراب ہونے لگی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ میں نے پانی دیا جو اس نے پی لیا۔ اسے کہا کہ معاف کرنا، میری طبیعت خراب ہے۔ تب مجھے اس کی حالت پر تھوڑا ترس آیا تھا۔ میں نے کہا کہ علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اس نے کہا کہ آج ہی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، بہت ہی اچھا ڈاکٹر ہے۔ اس نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں ٹھیک رہوں گا تو سب ٹھیک رہے گا۔ آخر اب مجھے تمہارا خیال بھی رکھنا ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مجھے اس کی ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، پتہ نہیں وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا تھا۔ خیر میں نے اسے اتنا ہی کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ جب وہ گھر سے چلا گیا تو میں نے گھر کو صاف کرنے کے بارے میں سوچا۔ نہ صرف یہ گھر بہت گندا تھا بلکہ اس گھر میں تو راشن بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس گھر میں تو بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں تھی۔ میں کہاں آ گئی تھی؟ میں نے لسٹ بنا دی کہ شکیل کو دوں گی، مگر جب وہ ڈاکٹر کے پاس سے واپس آیا تو اس نے پہلے سے ہی تقریباً سارا سامان لیا ہوا تھا اور ساتھ میں ہوٹل سے کھانا بھی لائے تھے۔ مجھے سامان دے کر کہنے لگے آج کا کھانا تو میں ساتھ لے آیا ہوں اور یہ کچھ سامان بھی ہے جو مجھے سمجھ میں آیا، میں نے لے لیا۔ ابھی اور بھی کچھ چاہیے ہو تو مجھے لسٹ بنا دینا، میں لیتا آؤں گا۔ تم یہ کھانا کھا لگا دو اور گھر کو تو تم نے بالکل صاف کر دیا ہے۔ عجیب بات ہے، اس انسان کے بارے میں ساری زندگی یہی سنا تھا کہ وہ ایک عیاش ہے اور بد کردار انسان ہے۔ اپنی جوانی میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلق بنایا تھا اور اپنی ساری دولت انہیں لڑکیوں کے اوپر لٹا کر ختم کی تھی، لیکن اب اس کی بیوی اس کے سامنے تھی اور وہ میرے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہا تھا کہ جیسے میں اس گھر میں صرف چند دنوں کے لیے رہنے کے لیے آئی ہوں، اور وہ اتنی زیادہ عزت کرتا تھا کہ جیسے میں اس گھر میں کوئی مہمان ہوں۔ اور وہ بہت ہی شریف النفس انسان ہے، جس نے کبھی عورت کی طرف نظر ہی نہ دوڑائی ہو۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کا یہ دوگلا رویہ کیوں تھا۔ آخر یہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ کیا یہ اچھا بن کے میرا دل جیتنا چاہتا تھا؟ لیکن مجھے تو اس کے بارے میں پہلے ہی سے پتا تھا، اور وہ کبھی بھی میرا دل نہیں جیت سکتا تھا۔ یا پھر ساری زندگی عورتوں میں گزارنے کے بعد اب اس کا عورت سے دل بھر گیا تھا اور مجھے بس وہ اپنی خدمت اور گھر کی رکھوالی کے لیے لایا تھا۔ رات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے دوا دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ دوائی مجھے صرف تم ہی دو، یعنی تم نے ہی یہ دوائی مجھے اپنے ہاتھوں سے دینی ہے، اسی لیے تم مجھے یہ دوائی 3 ٹائم دے دیا کرنا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے دوائی کا شاپر پکڑ لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، دے دیا کروں گی، دوائی دینے میں کیا بڑی بات ہے۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، پھر بھی میں خاموش رہی۔ وہ دوسرے کمرے میں ہی سویا کرتا تھا، میں اپنے کمرے میں جا کر سکون سے سو جاتی تھی۔ اس گھر میں آنا جانا بھی نہیں تھا، لیکن خاندان میں جلدی شادی ہونے والی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں جانا چاہیے، اگر تم جانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے نہیں جانا، ویسے بھی میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دن رات کو مجھے ہلکے سے کھٹکے کی آواز آئی۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کون ہے اس کمرے میں۔ اس کمرے کی طرف گئی اور دروازے پر دستک دینی چاہی کہ وہ جا کے پتہ کرے کہ باہر کہیں کوئی چور تو نہیں آ گیا، لیکن وہ گھر پر نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ اس ٹائم کہاں گیا ہے، جبکہ اس کو اس وقت گھر پر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں گھر میں اکیلی تھی۔ اس کی حرکتیں کافی مشکوک تھیں۔ اکثر وہ کسی سے فون پر بات بھی کیا کرتا تھا اور میرے اندر بھی اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اب رات میں بھی گھر سے غائب تھا۔ اس خاندان میں میری ایک کزن تھی جس کے ساتھ تھوڑی بہت دوستی تھی، کیونکہ اس کی اور میری کہانی بالکل ایک جیسی تھی۔ اس کی شادی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ ہوئی تھی، وہ بھی شادی سے خوش نہیں تھی۔ جب میں نے سب کچھ اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ دیکھو، شکیل کو تو سب جانتے ہیں، اس کا ہمیشہ کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ چکر رہا ہے، اور چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے اب بھی کسی کے ساتھ چکر چلایا ہوا ہو اور وہ اسی کے ساتھ
فون پر بات کرتا ہو اور راتوں میں بھی اس کے گھر جا کر رہتا ہو۔ میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اس نے مجھ سے کہا شادی کیوں کی ہے؟ میری کزن نے کہا کہ شاید تم سے اس لیے شادی کی ہے تاکہ تم گھر کو سنبھال سکو۔ کیا وہ تم سے گھر کے کام نہیں کرواتا؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں تو سارا دن گھر کے کام کرتی ہوں، اس کا کام بھی کرتی ہوں، اس کو دوائی دیتی ہوں، اس کے کپڑے دھوتی ہوں۔ میری کزن کا کہنا تھا کہ شاید اسی لیے اس نے تم سے شادی کی ہے، وہ تمہیں اپنی نوکرانی بنا کے رکھے اور تمہارے سے کام کروا سکے، لیکن اصل میں اس کی زندگی میں کوئی اور ہے۔ اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی میں بہت دکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ ہی اتنا بڑا ظلم ہونا تھا۔ ایک تو وہ شخص مجھے پسند نہیں ہے، دوسرا وہ عمر میں بھی مجھ سے زیادہ ہے، اور پھر اس کے یہ حالات ہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ چکر چلا کے بیٹھا ہے اور مجھ سے شادی کر کے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ مانا میں شادی پر راضی نہیں تھی، مگر اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور میں نے بھی حالات کے ساتھ اور اس شخص کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا اور اس رشتے کو بھی جیسے تیسے قبول کر لیا۔ پھر بھی مجھے عزت نہیں مل رہی۔ مجھے بہت زیادہ افسوس بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں شکیل سے بہت زیادہ غصہ رہنے لگی تھی اور سارے خاندان میں میرا مذاق الگ بنتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ میرے اندر بہت غصہ بھر گیا تھا۔ اب مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اکثر رات کو گھر پہ نہیں ہوتا تھا اور میرے ساتھ تو اس طرح سے پیش آ رہا تھا کہ جیسے میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مجھے شادی شدہ زندگی کا بھی کوئی سکھ نہیں مل رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ بس ایک کمرے میں ساری زندگی گزر جائے گی۔ دن بھر گھر کے کام کرتی رہتی تھی اور رات کو کمرے میں جا کر سو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے اس گھر میں کوئی سہولت بھی نہیں دی ہوئی تھی۔ تھوڑی بہت چیزوں سے گزار کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن ہم کھانا کھانے بیٹھے تو سالن بھی کم تھا اور روٹی بھی ایک ہی تھی۔ پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ بہت بھوک لگی ہے، کھانا لگا دو، پر اب اچانک سے کہنے لگا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھانا کھا لو، اس نے کہا اور وہاں سے جانے لگا۔ جب میں نے کہا کہ اس سب کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا کہ کیا مطلب ہے، وہ واپس مڑ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، ابھی دیکھ کر کہ کھانا کم ہے، خود کھانا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ آپ کی طبیعت خراب ہے نا، تو آپ ہی کھانا کھا لیں، میری زندگی بھی ویسے بھی کچھ اچھا نہیں ہے، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، پتہ نہیں زندگی کیسے گزرے گی۔ میں غصے میں اور غم میں بولتی چلی گئی اور چپ چاپ میری ساری باتیں سنے گیا۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو، تم فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک ہوگا جب ایک ایسے مرد سے شادی ہوئی ہے جس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ سب آپ کو پتہ ہے، اس پورے خاندان میں سب سے زیادہ بری قسمت صرف میری ہے، باقی لوگ جیسے بھی ہیں کم سے کم اپنے گھر میں خوش ہیں۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ اس پورے خاندان میں بہت برا ہوا ہے اور آپ نے مزید برا کرنے کے لیے میرا رشتہ بھیجا تھا۔ جب پہلے سے پتا تھا کہ میری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہے تو پھر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ آج میرے اندر کا طوفان باہر آ گیا۔ وہ چپ چاپ میری ساری باتیں سنتا رہا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے قابل نہیں تھی، مجھے تم سے اچھا مل سکتا تھا، لیکن میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ میں نے رونا بھی شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں گی تو تم اور تمہارے سارے خاندان کی شکایت لگاؤں گی کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ میں کمرے میں چلے گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک دن جو کچھ ہوا وہ بہت ہی عجیب اور چونکا دینے والا تھا۔ صبح میں نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور اس سے کہنے لگی کہ وہ ناشتہ کر لیں تاکہ بعد میں اس کو دوائی دے سکوں، لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا اور نہ ہی آواز دے رہا تھا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ نیند میں ہے، لیکن بہت دیر گزر جانے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا تو میں نے پریشان ہونا شروع کر دیا۔ دن چڑھ آیا تھا مگر وہ ابھی تک کمرے میں ہی بند تھا اور یہ پہلی بار ہوا تھا۔ ابھی بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ پھر میں محلے میں سے ایک بچے کو بلا کر لائی اور میں نے اسے کہا کہ میری مدد کرے۔ وہ اپنے ابو کو بلا لایا۔ انہوں نے دروازہ توڑ دیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شکیل اس دنیا میں نہیں تھا۔ اس کے پاس ایک خط پڑا ہوا تھا جو میرے نام تھا۔ شکیل کو مرا ہوا دیکھ کر مجھے بہت رونا آیا۔ چاہے جو بھی تھا، اب وہی میرا سب کچھ تھا۔
جو کہ اب دنیا میں نہیں رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے وہ خط اٹھایا اور اس کو پڑھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے لکھا تھا کہ میں کبھی اس خاندان کا سب سے امیر آدمی ہوا کرتا تھا اور عیاش بھی تھا، لیکن پھر میرے سارے پیسے کاروبار میں ڈوب گئے تھے اور ان پیسوں کو واپس نکالنے کے لیے میں اپنا آپ بھلا کر دن رات محنت کر رہا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ مجھے جان لیوا بیماری ہے اور وہ مجھے پیسے ملنے والے تھے، لیکن میں خود اس دنیا سے جانے والا تھا۔ شاید میرے گناہوں کی سزا شروع ہو گئی تھی اور اس بات سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ اب مجھے اپنے گناہ اور ان گناہوں پر اللہ کی ناراضگی یاد آنے لگی۔ تب میں نے سوچا کہ اور نہیں تو کچھ اچھا کر جاؤں، کیا پتہ اس نیکی کے بدلے میرے تھوڑے گناہ دھل جائیں۔ پھر میں نے تمہارے بارے میں سوچا، تم اس پورے خاندان کی سب سے زیادہ پسی ہوئی لڑکی تھی جس کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا تاکہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد تمہیں مل جائے اور تمہاری زندگی میں آسانی آ جائے۔ جب میں نے تمہیں کہا کہ تم مجھے اپنے ہاتھ سے دوائی دیا کرو تو اس کا اور کوئی بھی مقصد نہیں تھا، بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اس ذمہ داری کو لیتی ہو یا نہیں۔ پر تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی اس سب کے قابل ہو۔ تمہارے ساتھ جتن ابھی ظلم ہوا ہے، پھر بھی تم میں احساس باقی ہے۔ میں نے اپنا سب کچھ تمہارے نام کر دیا ہے۔ جلد ہی وکیل صاحب تم سے ملنے آئیں گے۔ گھر ہے، جائیداد ہے، گاڑی ہے، اور وکیل صاحب کا بیٹا تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، جسے میں نے پہلے ہی تمہارے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ اسی نے یہ سب کچھ کروانے میں میری مدد کی ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ نہ میں اپنے پیسے واپس لا سکتا تھا اور اسی لیے میں نے تم کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، کیونکہ میں تمہیں داغدار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کے بیٹے کا نام اسفند ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے، وہ تم سے شادی کرے گا۔ تم بھی ہاں کر دینا، تمہاری زندگی بن جائے گی۔ ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ بدل جائے گا، تمہارے سارے شکوے دور ہو جائیں گے اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اگر تم مجھے معاف کر دو تو میرے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرنا۔ مجھے امید ہے کہ تم دعا کرو گی تو میری اگلی زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں اس خاندان کا سب سے برا انسان تھا، لیکن اس بیماری نے میری آنکھیں کھول دیں۔ لیکن جب مجھے ہدایت ملی تو میرے پاس زندگی نہیں تھی، اب فقط تمہاری دعاؤں کا طلبگار شکیل۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے کتنا غلط سمجھا تھا، مگر ایک وہی تھا جس کو میرا احساس تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب میری عدت پوری ہو گئی تو واقعی اسفند کا رشتہ میرے لیے آیا۔ میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور میں بیاہ کر اس کے گھر میں چلی گئی۔ وہ گھر بہت بڑا تھا جو اسفند نے میرے نام کیا تھا۔ یہاں کار بھی تھی، شکیل کی چھوڑی ہوئی دولت بھی تھی۔ اسفند خود بھی بہت امیر انسان تھا۔ آج میرے پاس اس دنیا کی ہر چیز ہے، سارا خاندان مجھ پر رشک کرتا ہے، میرے سارے شکوے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہوں تو شکر کرتے کرتے کتنی دیر گزر جاتی ہے، لیکن شکر ادا نہیں ہو پاتا کیونکہ میرے پاس سب کچھ ہے جو شاید کسی اور کے پاس بھی نہیں ہے۔ یقین نہیں آتا کہ میری قسمت کیسے پلٹ گئی، لیکن اللہ کا کرم ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شکیل کو سارا خاندان غلط سمجھتا تھا، میں بھی اسے برا سمجھتی رہی اور میں نے اسے بہت باتیں سنائی تھی۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے گا کیونکہ وہ برا انسان نہیں تھا۔ شاید اکیلے پن کی وجہ سے تھوڑا بہت بہک گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ بہتری ہوگی، مجھے امید ہے، اور میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب سارا خاندان مجھ سے بہت پیار جتانے کی کوشش کرتا ہے، میرے آگے پیچھے گھومتا ہے اور میرے ددیال والوں کو بھی میری یاد آتی ہے، لیکن میں ان کی اصلیت اچھی طرح جانتی ہوں، اسی لیے ان کی باتوں میں نہیں آتی اور نہ ان سے تعلقات بحال کیے۔ اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں اور اپنی زندگی سکون سے گزار رہی ہوں۔